کے لیے ہم نے خصوصی مہمان کو آج بلایا ہے اپنے شو پہ، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے شو پہ آ کے اپنی رائے بتانے کا، اور ان کی رائے بہت معنی رکھتی ہے کیونکہ یہ اسپرچل فیلڈ میں اچیورس ہیں۔ میں آپ کو تعارف کرا دوں ہمارے گیسٹ سے۔ ہمارے ساتھ جڑے ہیں پاکستان سے ڈاکٹر یاسر حسین ستی، جو ایک اسپرچل اسکالر ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے اور صوفیزم ان کی اسپیشلائزیشن ہے۔ اور دوسری طرف ہے کشمیر کے شری نگر سے حنفی فرقے کے جامعت فیضان مصطفیٰ کے سربراہ مولوی عادل نورانی صاحب۔ السلام علیکم آپ دونوں کو، اور بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے شو پہ۔ ڈاکٹر یاسر صاحب، کیا آپ مانتے ہیں کہ فرقہ پرستی ایک ریزن ہے کہ مسلمان خود اپنی ڈگنیٹی، اپنی دین کی ڈگنیٹی پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی خاصیت ہی یہ ہے، جب اسلام کا آغاز ہوا تھا اس کی خاصیت ہی یہ تھی کہ ہر ایک انڈیویجول کو، ہر ایک ہیومن بینگ کو ایکول سمجھنا اللہ کی نظروں میں، یہ ہماری خاصیت ہے۔ تو یہ فرقہ پرستی، اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو غیر مسلمانوں کے ساتھ، خاص کر کے سندھ میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جو غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ جو جبرن شادیاں ہو رہی ہیں، ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان حرکتوں کی وجہ سے بھی ہم لوگوں نے مطلب خود اپنے دین کی جو ہے بے عزتی کروائی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے ایک خوبصورت پروگرام میں مجھے پاکستان سے انوائٹ کیا، اور جو ساتھی ہمارے پینلسٹ دوسرے عالم دین ہیں، ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ کشمیر کی سرزمین میں واقع پیغام بلند کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی جتنے بھی مذاہب ہیں، جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے، تو دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ امن کی بات کرتے ہیں۔ جتنے بھی مذاہب زمین پہ پائے جا رہے ہیں وہ زیادہ تر کسی نہ کسی الہامی ورژن کی بگڑی ہوئی شکل ہیں یا ماڈرن شکل میں آتے ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ انسان نے کبھی بھی دین کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اگر سب مذاہب والے اپنے اپنے دین پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس کے پیچھے لڑنا چھوڑ دیں، تو دنیا میں ویسے ہی امن آ جائے۔ مسلمان تو ہیں ہی ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھی بات، ماشاءاللہ، پلیز کنٹینیو، یس پلیز کنٹینیو۔ دنیا میں جتنے بھی آپ کے مذاہب ہیں، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا ہندوازم ہو، یا سکھ ازم، بدھ مت، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اندر شدت پسندی زیادہ کہیں نہ کہیں پائی جا رہی ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی یہ جراثیم زیادہ تر آ گئے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی جو صحیح عالم دین ہے ان کو سامنے کم لایا جا رہا ہے۔ اور جس طرح آپ نے شری نگر کی ایک مسجد کا حوالہ دیا کہ وہاں پہ کسی نام نہاد عالم نے کسی انسان کی توہین کی ہے، تو مذہب تو توہین سکھاتا ہی نہیں۔ ہم جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں سبق دیا کہ آپ مسجد نبی میں تشریف فرماتے تو ایک غیر مسلم آیا اور اس نے مسجد نبی میں آ کے ٹائلٹ یوز کر لیا، یعنی مسجد کے اندر پیشاب کر دیا۔ تو صحابہ اکرام کچھ شدت جذبات کی وجہ سے اس کو مارنے کے لیے دوڑے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو پیار سے سمجھا دیا جائے اور اس جگہ کو صاف کر دیا جائے، اس کو مارا نہ جائے، کیونکہ اس نے لا علمی کے طور پہ یہ کیا ہے، اس کو سمجھ نہیں تھی کہ مسجد کا تقدس کیا ہوتا ہے۔ تو اسلام تو انسانیت کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، لیکن دوسری طرف جو شدت پسندی آ گئی ہے، انتہا پسندی آ گئی ہے، تو اس کی کچھ ریزنز ہیں۔ کچھ ریزن تو مسلمانوں کے اندر رد عمل کے طور پہ آئی ہیں، کیونکہ جس طرح ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، فزکس میں جس طرح نیوٹن کا لا ہے، اسی طرح سوشل سائنسز میں بھی ایک لا اپلائیبل ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بھی حقوق جب تلف کریں گے، کسی کے ساتھ بھی زیادتیاں کریں گے، تو اجتماعی طور پر وہاں کی عوام کا ایک رد عمل ہوگا۔ تو برصغیر میں جس میں انڈو پاک کے ہم سب لوگ شامل ہیں، ہمارے ساتھ سب سے بڑی زیادتی تو یہ کی گئی کہ 100 سال تک ہمیں غلام رکھا گیا۔ تو اس غلامی کے اندر ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کا مزاج ہی انتہا پسند ہو گیا، کیونکہ طویل عرصے تک غلام رہنے والی جو قومیں ہوتی ہیں وہ میانہ روی یا اعتدال پہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ غلامی جو ہوتی ہے یہ بے یقینی پیدا کرتی ہے، اور بے یقینی سے بندہ انتہا پسند ہو جاتا ہے۔ وہ انتہا پسندی کے جو جراثیم تھے، آج 70 سال میں ہم لوگ آزاد ہو گئے ہندوستان اور پاکستان، لیکن دونوں سوسائٹیوں کے اندر آپ دیکھیں کہ دونوں طرف انتہا پسندی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کبھی تو بابری مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی رام مندر کے اوپر وہاں لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، کبھی کسی ایک طرف سے لوگوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے،
بدلے میں دوسرے جو فرقے کے لوگ ہیں, دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی دیکھیں تو بعض اوقات کسی اقلیت کی عبادت گاہوں کو جلا دیا جاتا ہے. جس طرح جبری شادیوں کی آپ نے بات کی, تو بہت سارے لوگ اپنی ذاتی خواہشات کو مذہب کا نام دے کر مذہب کو آگے استعمال کرتے ہیں. حقیقت میں کوئی بھی مذہب آپس میں لڑائی جھگڑے کا کبھی بھی نہ یہ پیغام دیتا ہے, نہ ہی اس کا یہ مشن ہوتا ہے. لیکن دنیا کو اسلاموفوبیا کے حوالے سے یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا نے جتنی بھی کمزور اقوام ہیں, صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنی بھی کمزور اقوام ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. آپ یہ جو ایشیائی ممالک میں دیکھ لیں, جتنے غریب ممالک ہیں آپ کے ساتھ, افریقن کنٹریز ہیں, تو کیا وہاں انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں ہو رہی؟ کیا وہاں بنیادی انسانی حقوق پامال نہیں کیے جا رہے؟ ڈاکٹر یاسر صاحب, آپ نے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ٹچ کی ہے, وہ ہے غلامی کی, اور وہ ہے کہ مسلمانوں کو بندی بنا کے رکھا گیا کئی سالوں. اگر میں اپنی بات کو مکمل کروں تو پھر آپ پسند کیجیے گا کہ مسلم دنیا کے ساتھ یہ ہوا کہ پچھلے تقریباً 1 صدی سے مسلم دنیا کے ساتھ اجتماعی طور پر بین الاقوامی برادری میں زیادتیاں ہو رہی. اتنی بڑی اقوام متحدہ اس کی سلامتی کونسل میں کسی اسلامی ملک کو مستقل رکن کی حیثیت حاصل نہیں ہے. پوری دنیا کے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اس میں مسلمانوں کو اہمیت نہیں دی جا رہی. تو وہاں پہ مسلمانوں کا جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ زیادہ شدت پسندی کی طرف مائل ہو رہا ہے. تو دنیا کو اگر اسلاموفوبیا سے نکلنا ہے تو وہ ایکولیٹی پہ آنا ہوگا. جتنے بھی غریب ممالک ہیں ان کو حقوق دینے ہوں گے, اور بالخصوص مسلمانوں کے جو مسائل ہیں. میں لگے ہاتھوں یہ بات کرتا چلوں کہ اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں کے ذریعے مسلمانوں کے حقوق کا پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور ان کا خیال کرنا چاہیے. جب آپ بیلنس پہ آ جائیں گے تو شدت پسندی خود بخود ختم ہو جائے گی. یہ دونوں ایلیمنٹس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. لیکن ڈاکٹر یاسر صاحب, ایک چیز ہے جو میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہتی ہوں, خاص کر کے ڈاکٹر یاسر آپ سے, اس لیے کہ آپ نے مینشن کیا کہ مسلم امت کو مطلب ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان کو ایز غلام رکھا جا رہا ہے. مگر جو خیر انڈیا تو خود کو سیکولر ڈیموکریسی کہتا ہے, مگر جو پاکستان خود کو ایک اسلامی ملک کہتا ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلامک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کی زیادہ رسپانسبلٹی انڈیا سے زیادہ پاکستان پہ بنتی ہے. تو مگر جن ملکوں میں مسلم امہ پہ زور زبردستیاں ہو رہی ہیں, زیادتیاں ہو رہی ہیں, ظلم و ستم ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ تو پاکستان نے دوستی کر رکھی ہے. آپ چائنا میں دیکھیے, وہاں اس حد تک بات بڑھ گئی ہے, چائنا کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ پہلے سے ہی انہوں نے محمد نام بین کر کے رکھا تھا, وہاں پہ اسلام کو فالو کرنا ایک کرائم ہو گیا ہے, اور ایسی کئی چیزیں آپ کو تو پتہ ہی ہے مسلمز کے خلاف. وہاں پہ آیتوں کو, قرآن کی آیتوں کو زمین پہ لکھا جا رہا ہے. چائنیز بچے جو ہیں قرآن کو ایز اے فٹ بال یوز کر رہے ہیں, یہاں سے وہاں کک کر رہے ہیں. ہم نے اس ساری ویڈیوز دیکھی کہ وہاں پہ اسلام کی کتنی توہین ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے. اور اب تو حد ہی ہو گئی کہ چائنا کہتا ہے کہ ایون قرآن پاک میں وہ ایڈیٹنگ کریں گے, ٹیمپرنگ کریں گے, اس کو ایڈٹ کر کے اپنا چائنیز ورژن اس کا ریلیز کریں گے. یہ نہیں کہ ٹرانسلیٹ کریں گے, اس کو ایڈٹ کریں گے, اس کو پہلے پروف ریڈ کریں گے, پھر ایڈیٹنگ کریں گے اس میں, اور پھر اس کو ریلیز کریں گے, اور پھر اس کو پڑھنے کی اجازت ہوگی. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے چائنا سے جو کمپلیٹلی اسلام کی مخالفت کرتا ہے, اس چائنا کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا کے رکھا ہے پاکستانیوں نے, اور چائنا کی دہائی دیتے ہیں, جبکہ وہی ہندوستان جو ان کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں ہمسایہ ہے, جہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, اس کے ساتھ ہمیشہ اس ملک کے ساتھ جو ہے ایک دشمنی والا ماحول ہے. ان پاکستان ایک دشمنی بنا کر رکھی ہے انڈیا کے ساتھ, ایک ڈپلومیٹک اور گلوبل لیول پہ ایک اینیمیٹی. مگر جو کھلے طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں چائنا پہ, اس پہ کبھی کنڈیم نہیں کیا پاکستان کی عوام نے, اور نہ ہی پاکستان کے سربراہوں نے. تو آپ اس بارے میں کیا بتائیں گے؟ جی, سب سے پہلے تو آپ کے جو کوشچن ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں کہ آپ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. تو بے شک انڈیا اور پاکستان کی جو تہذیب ہے اس میں بہت ساری ہماری ثقافتی روایات ایک جیسی ہیں, ہمارا کلچر ایک جیسا تھا, لیکن قائد اعظم جو بانی پاکستان ہے, ہمارے پاکستان بنانے والوں میں سے, ان کا تو یہ نیریٹو ہے, یہ بیانیہ تھا کہ جس طرح امریکہ اور کینیڈا کی ریاستیں ہیں, اس طرح آپس میں ہم تو فری بارڈر اور ایک اچھے پڑوسیوں کی طرح ہندوستان کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہ رہے تھے اور رہنا چاہیں گے.
کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے عوام کا ہمیشہ کے ساتھ ہمارے مذہبی مقامات آپس میں شیئرنگ ہے. اگر کرتارپور راداری میں سکھوں کے مقدس مقامات ہیں، سندھ میں ہندوؤں کے مقدس مقامات ہیں، تو وہاں پہ اجمیر شریف، بریلی، دیوبند میں مسلمانوں کے مقدس مقامات پائے جاتے ہیں. تو مسلم عوام کی تو ہر وقت یہ کوشش رہی ہے، اور ہماری اسٹیٹ بھی کسی نہ کسی حد تک یہ کوشش کرتی رہی ہے. لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ برابری کی سطح پر اگر قوانین بنائے جائیں، برابری کی سطح پر اگر تعلقات رکھے جائیں، تو ہم پڑوسی ہیں، کیوں نہیں اچھا رہ سکتے تھے. چائنا سے بہت زیادہ فائدہ ہمیں انڈیا دے سکتا ہے، اور ہم انڈیا کو فائدہ دے سکتے ہیں. لیکن برابری کی سطح پر جن معاملات کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی آلریڈی قراردادیں ہیں، آپ سمجھ گئی ہوں گی، تو ان پہ انڈیا کو بھی عمل کرنا چاہیے اور پاکستان کو بھی. پاکستان تو بین الاقوامی برادری کے قوانین کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتا ہے. دوسری طرف ذرا دیکھیں پاکستان کا وسیع ضرب کہ اگر ہم کرتارپور راداری کھول دیتے ہیں ایک طرفہ، تو واپسی کے بدلے میں ہمیں اپنے مقدس مقامات میں جانے ہی نہیں دیا جا رہا. اکثر اوقات اجمیر شریف میں یا وہاں سران شریف میں جانے والوں کے ان ٹائم پہ ویزے پروسیس نہیں ہوتا اور وہ لوگ نہیں جا سکتے. تو دونوں طرف سے پیس جسٹر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پرامن طور پہ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. اب آتے ہیں ہم چائنا کی طرف. تو چائنا کے ساتھ ہمارا کوئی نظریاتی کبھی نہ دوستی رہی ہے نہ ہوگی، کیونکہ چائنی ایک اپنے سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں. ان کا جو نظام ہے وہ پوری دنیا سے الگ اور ڈیفرنٹ نظام ہے. جہاں تک آپ نے وہاں اسلامی قانون کی وائلیشن اور گستاخیوں کی بات کی ہے، تو چائنا کا ایک بڑا عالم یہ ہے کہ وہاں پہ میڈیا بھی کنٹرول ہے. اتنا آزاد میڈیا اس طرح نہیں ہے جس طرح دنیا کے باقی حصوں میں ہے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی ذمہ دار اگر حلقے کی طرف سے کوئی بات آئی ہے، یقیناً آپ کے پاس آئی ہوگی، ہمارے پاس بھی آتی رہتی ہے کہ وہاں پہ زیادتیاں ہوتی ہیں. لیکن پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، پاکستان اپنے معاشی تعلقات وہاں سے رکھتا ہے. جس طرح ہمارا سی پیک ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، وہاں کے ساتھ ہم تعلق رکھتے ہیں. لیکن نظریاتی بنیادوں پہ ہمیشہ اگر کسی بھی مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوگی، صرف چائنا میں نہیں، امریکہ میں، ہندوستان میں، اسرائیل میں، کسی بھی جگہ اگر مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوگی یا انسان کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو ہم نے جنیوا کنونشن کو سائن کیا ہوا ہے پاکستان نے، ہم ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ضرور ہیں، کیونکہ اگر رشیا نے آزادی کے بعد یا کہ انڈیا نے آزادی کے بعد رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں نبرداری چلتی ہے. جتنی بھی یہ بڑی طاقتیں ہیں، یہ چھوٹے خطوں کے ساتھ اپنے اپنے انٹرسٹ کے مطابق تعلقات بناتی ہیں. تو بدقسمتی ہے ہم دونوں ہمسایوں کی کہ انڈیا پاکستان نے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں کیے، اور کوئی رشیا کی گود میں جا کے بیٹھ گیا اور کوئی چائنا کی گود میں بیٹھ گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے خطے کے ساتھ زیادتی ہوئی، برے صغیر کے ساتھ زیادتی ہوئی. لیکن پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے اور پاکستان کے عوام کی یہ چاہت ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ اپنے مفادات کی بات کریں گے اور برابری کی سطح پہ بات کرتے ہیں. اگر وہ مذہب کی گستاخیاں کرے گا، خدا نخواستہ وہ قرآن میں کسی امینڈمنٹ کا سوچ رہے ہیں، تو یہ بھول ہے. چائنا سے پہلے بھی 14 صدیوں میں بڑے بڑے طاغوت آئے جو قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے. ہم کسی بھی الہامی کتاب کی توہین نہیں کرنا چاہتے. اور جی ڈاکٹر یاسر، آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کی بات؟ اسرائیل کے حوالے سے آپ نے بات کی، مدینہ پیکٹ کے حوالے سے، تو بالکل میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. لیکن وہ اسرائیل اسٹیٹ کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ یہودی دنیا کے کسی خطے میں ہو تو وہ بلیورز ہیں، وہ اہل کتاب ہیں. تو ہم ان کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، برابری کی سطح پہ اپنے اپنے حقوق کی بات ہو. آپ کو یہ جان یقیناً معلوم بھی ہوگا کہ ہمارے کراچی میں بہت سارے جیوز رہتے ہیں، یہودی پاکستان میں کراچی میں بائی برتھ رہتے ہیں، تو ہم تو ان کا بھی حقوق کا خیال کرتے ہیں. آپ کی بمبئی میں بھی کچھ یہودیز رہتے ہیں بہت اقلیت میں، لیکن رہ رہے ہیں، تو وہاں بھی ان کی بات ہو رہی ہے. جو فلسطین کا مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ، فلسطین 1948 میں پوری دنیا سے یہودیوں کو انلیگل وہاں جمع کر کے فلسطین کے اندر ایک ریاست بنائی گئی. پھر بھی اس کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ مسجد اقصی جو ہے، یہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب ہیں، مسلمان، عیسائی اور یہودی، تینوں کا کلیم ہے، تینوں کے نزدیک وہ مقدس مقامات میں آتی ہے. تو اب جھگڑا جو ہوتا ہے وہ مسجد اقصی کے اوپر ہوتا ہے. اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ہیکل سلیمانی اور ایک پوری ہسٹوریکل پوری اس کی تاریخ ہے. لیکن یونائٹڈ نیشن کو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد اقصی کو اپنے کنٹرول میں لے کر تینوں مذاہب کے لیے ایکول دے دینی چاہیے، تاکہ یہ انسانیت کا مسئلہ حل ہو جائے اور وہاں خون ریزی بند ہو جائے.
दूसरी तरफ आप अगर आप कहते हैं कि गजा से वहां से बम आ रहे हैं या गजा से फायरिंग की जा रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल पूरी दुनिया का कितना सारा मुल्क है और वो पूरी दुनिया से असला इकट्ठा कर रहा है। वो इतना असला क्यों इकट्ठा कर रहा है? कभी दुनिया उससे पूछे कि इतनी छोटी स्टेट है और इतने बड़े बड़े असले वो क्यों इकट्ठे कर रहा है, क्यों निहत्ते फलस्तीनियों को मार रहा है? तो बराबरी की सतह पर हम इसराइलियों के हुकूक की भी बात करते हैं, लेकिन फलस्तीनियों के हुकूक को पामाल ना किया जाए, उनके हुकूक का भी ख्याल रखा जाए। दूसरी बात मैं आपसे एग्री करता हूं, इन्होंने अलामा साहब ने कहा कि मुसलमान अपनी तालीमात पे अमल नहीं करते, तो दुनिया का हकीकत यह है कि दुनिया का कोई भी मजहब इस टाइम ऐसा नहीं है जो पेश किया जा सके कि वो अपने मजहब के जो लीडर्स हैं, जो इलामी उनके वर्जन के लोग हैं, उनकी तालीमात पे अमल करते हो। आप ईसाइयत को देखें, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि अगर उनको कोई एक थप्पड़ मारता तो तालीम यह है कि दूसरा गाल आप आगे कर दो कि वो दूसरा भी मार ले, शर्मिंदगी के साथ डूब जाए। लेकिन क्या दुनिया में सलीबी जंगें नहीं हुई? ईसाइयों ने दुनिया में जुल्म नहीं किया है? क्या वो अपने नबी की तालीमात पे अमल कर रहे हैं? तो पूरी दुनिया के जितने भी इंसान है, सबको मैं कहता हूं कि जितने भी बिलीवर्स हैं या नॉन बिलीवर्स हैं, वो एटलीस्ट अपने अपने मज़ाहिब की किताबों पे अमल करें तो दुनिया में खुद ब खुद अमन आ जाएगा। जी बिल्कुल। मैं शुक्रगुजार हूं आप दोनों की, आप दोनों मेहमानों की, जो आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम पे आने का।